بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگوں کا 9th لیکچر ہے اور آج ہم لوگ جو ٹاپک اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مثنیٰ مینز ڈوئل۔ آج ہم لوگوں نے اصل میں مثنیٰ بنانے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا پہلا رول دیکھتے ہیں۔ واحد اسم کوئی بھی مذکر یا مونث ہو، اس کے آخری حرف کو فتحہ یعنی زبر دے کر الف اور نون زیر کا اضافہ کیا جائے، یعنی کسرہ والی نون کا اضافہ کرنے سے اس اسم کے آخر میں آنی کی آواز پیدا ہوگی جس سے مثنیٰ بنے گا۔ جیسے رجلن ہم لوگوں نے پڑھا آدمی، اس کے آخری حرف پہ ہم نے کیا کیا، لام پہ زبر لگائی اور اس کے بعد الف اور نون زیر کا اضافہ کر دیا جس سے رجلانی بنا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھتے ہیں، امرأتن۔ اب یہاں پہ تائے مربوطہ ہے تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں کلک ہونا چاہیے کہ یہ یقیناً کوئی مونث اسم ہے، تو امرأتن کہتے ہیں عورت کو، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم لوگ اس کی مثنیٰ بنائیں گے تو آخری تا پر، تائے مربوطہ پر ہم لوگ زبر لگائیں گے اور اس کے بعد الف اور نون زیر کا اضافہ کر دیں گے جس سے یہ لفظ بن جائے گا امرأتانی، یعنی دو عورتیں، ٹھیک ہے۔ مثنیٰ بنانے کے عمل کو کہتے ہیں تثنیہ۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے نیو ورڈ نہیں ہے۔ مثنیٰ جب بنتا ہے تو اس کو بنانے کے عمل کو ہم لوگ تثنیہ کہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی ضمائر میں بھی تثنیہ کو دیکھا ہے۔ اسی طرح مثنیٰ، مذکر اور مونث کا اعراب کیا ہوتا ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اسم اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تو مثنیٰ، مذکر یا مونث کا اعراب مرفوع کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس کا سمپل سا طریقہ یہی ہے کہ واحد مذکر اور مونث اسم سے جو ہم لوگوں نے ڈائریکٹ مثنیٰ بنایا تھا وہی اس کی مرفوع شکل ہے، یعنی رجلن سے جب ہم لوگوں نے رجلانی بنایا تو یہی اس کی مرفوع شکل تھی۔ اسی طرح منصوب اور مجرور۔ منصوب اور مجرور میں آخری حرف کو زبر یعنی فتحہ دے کر یا اور نون زیر کا اضافہ کر دیا جائے تو منصوب اور مجرور بن جائے گا۔ تو منصوب اور مجرور میں آ جائے گا رجلینی اور امرأتانی سے آ جائے گا امرأتینی۔ اب ہم نے چونکہ مثنیٰ اور جمع میں اعراب کی حالتیں دیکھ لی ہیں تو اب ہم بات کریں گے واحد کے اعراب کی۔ واحد میں واحد مذکر اور مونث اسماء اپنے آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ مرفوع، 2 زبر کے ساتھ منصوب اور 2 زیر کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ سمپل سا ہی طریقہ تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتاتی چلوں کہ واحد منصوب صورت میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف بھی لے گا، جو کہ ایک رول ہے، لیکن 2 طرح کے اسما پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی یہ رول اپلائی نہیں ہوگا۔ ایسا اسم جس کے آخر میں گول تا ہو یا ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہوں تو ان پر پھر الف نہیں آئے گا۔ گاٹ اٹ؟ تو اگزامپل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ جیسے امرأتن ہم نے پڑھا وہ واحد تھا، مرفوع میں وہ بنا امرأتن، منصوب میں بنا امرأتن اور مجرور میں بنا امرأتن، یعنی اب اس کی منصوب صورت میں تا کی وجہ سے ایک الف ایکسٹرا نہیں آیا۔ اسی طرح جزا کے بارے میں پڑھتے ہیں، جزاءن اس کی مرفوع شکل ہے، جزاءن اس کی منصوب شکل ہے، اسی طرح مجرور میں جزاءن۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پہ الف اور حمزہ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اب اس حمزہ کے بعد ایک الف ایکسٹرا نہیں آئے گا۔
جبکہ کچھ ایسے اسما جن کے آخر میں نہ تو گولتا آتی ہے نہ الف اور حمزہ آتے ہیں، تو ان اسما پر الف جب آئے گا تو کیسا ہوگا؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا والدن، والدن ہوتا ہے لڑکا، اس کی مرفوع شکل ہے والدن، منصوب میں والدن اور مجرور میں والدن۔ تو منصوب میں وہ والدن کے ساتھ ایک الف لے گا۔ اسی طرح بنتن، بنتن کہتے ہیں بیٹی کو، تو یہ اس کی مرفوع شکل تھی، بنتن ہو جائے گا منصوب، اور اسی طرح مجرور میں ہو جائے گا بنتن۔ تو بنتن جس میں آ رہا ہے منصوب میں، اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک الف لگایا ہے، تو یہ تھا منصوب اس کا واحد کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے آج مثنیٰ اور واحد کا اعراب بھی دیکھ لیا ہے، مثنیٰ بنانے کا طریقہ بھی دیکھا ہے، اور ہم لوگوں نے جمع والا ٹاپک بھی کمپلیٹ کر لیا اور اس کے اعراب بھی دیکھ لیے ہیں۔ تو آج آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے اسم کو عدد کے لحاظ سے کمپلیٹلی دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ ہم لوگ اسم کو ایک الگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج آپ لوگوں کے لیکچر کا ہوتا ہے اختتام۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پاک ہے تو اے اللہ اور تیری ہی تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی سچا معبود نہیں مگر تو ہی، اور میں تجھ ہی سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں۔